اور اگر آپ کو پتہ چلا اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا نکاح شیعہ قادیانی ہندو غیر مذہب سے ہو رہا ہے اور آپ اس نکاح میں شریک ہوئے، میرے بھائی آپ کا نکاح بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ اس موبائل نے وہ تباہیاں مچائی ہیں، الامان والحفیظ۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں لیکن اللہ نے ہمارے ماں باپ ایسے دیے کہ جنہوں نے ہمیں کچھ اصول ایسے بتائیں اور اساتذہ ایسے دیے، کچھ اصول ایسے بتائیں کہ الحمدللہ اب تک کر رہے ہیں، آگے بھی دعا کریں کہ ہم کسی سے دبے نہ، اپنے اصولوں پر چلتے رہیں۔ ہمارے خاندان کی، غالباً پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، شاید بہت پہلے، ہمارے خاندان کی ایک لڑکی، میری پھوپھی کا بیٹا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پہنچ جائے تو اچھا ہے، پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میری پھوپھی کا بیٹا سی مین تھا، اور لاکھوں کی تنخواہیں آتی تھیں۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، غیرت پیسے سے بڑی چیز ہے۔ سالوں سال باہر ہوتا تھا، ڈالر کے ڈالر آ رہے ہیں، بچیوں کو دیے جا رہے ہیں، بچی کے لیے اوپر الگ کمرہ بنایا۔ ہمارے سگے چاچا کے گھر میں وہ بچی حافظ قرآن بنی، نام عائشہ تھا، ماں بھی گھنی سی تھی، پتہ نہیں کیا مصیبت، کمرہ اوپر سے بنایا ہوا، جہاں یہاں مدرسے سے آتی سیدھا کمرے میں بھاگتی، کنڈی لگا لیتی، نیٹ پر چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم اتنے گھننے بننے کی ضرورت نہیں۔ بچے اگر سوئیں رات کو، اس وقت تک جب تک وہ سوئیں نا، اس وقت تک لائٹ جلا کے رکھا کریں، موبائل سائڈ پر اپنے پاس رکھا کریں۔ سیدھی بات بتا رہا ہوں، بچیوں کو تکلیف ہوگی شروع میں، لیکن خدا کی قسم بعد میں دعائیں دیں گی کہ ہمارا ایمان بچ گیا۔ وہ نیٹ پہ چیٹنگ کرتی تھی، کسی بدبخت کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ آج کل تو عجیب بات ہے، بڈھے بڈھے جوانوں کی تصویر لگا کر گھیرتے ہیں، بوڑھیاں جوان لڑکیوں کی تصویر لگا کر بچوں کو گھیرتی ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے، ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے ایک موقع پر کہ ایک لڑکا آیا 20 سے کم سال کی ایج کا عمر کا، رو رہا تھا حضرت جی کے سامنے، پیر ذوالفقار صاحب کے سامنے رو رہا تھا۔ اور کیا ہوا کہ میری دادی کے لیے دعا کریں۔ کیا ہوا کہ میری دادی کی 80 سال عمر ہو گئی، نیٹ پر سیکسی فلمیں دیکھتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں نا پردہ کچھ نہیں ہوتا، دل کا پردہ، یہ جملہ ہی اتنا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن سارے کا سارا، نعوذ باللہ، اس کو سائڈ پہ کر دو، یہ بڑا عالم دین آیا۔ تو اس نے چیٹنگ کرنا شروع کی۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرے کے شیعوں کو ہم جانتے ہیں کیسے ہیں، ہماری تشکیل بھی وہاں، ان کے ساتھ کوئی کیا ہے، اس سیٹنگ ہو گئی۔ وہ آدمی آگے سے شادی شدہ تھا اور لڑکی کا نام عائشہ، اور ان خبیثوں کو حضرت عائشہ سے تو نفرت ہے، حضرت عائشہ سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے۔ اب بات چلی، ماں کو پتا اس وقت چلا جب سیٹنگ ہو چکی ہے، باپ تو باہر تھا، سیمین حضرت جی۔ اب بات جب کیا پانی سر سے کیا ہے، پل کے اوپر سے گزر گیا، پھر پتا چلا اب کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں، بیٹی ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہے، بیٹی ہے جوان بیٹی ہے، اب بھاگ نہ جائے، یہ نہ کرے، اور ایسے ہی ہوا، بھاگی، پھر لایا گیا۔ اور اس کمبخت کا نکاح مسجد میں تو نہیں کروا سکتے تھے، میں تو یہیں تھا، میں جب سے آیا ہوں مجھے اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا خاص پتہ نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ولایت نہیں ہے، یہ آپ کہو کہ یہ بڑا ولایت کی اعلیٰ نشانی ہے، اتنا وقت ہی نہیں ملتا بھائی۔ تو سالوں میں کہیں ملاقات ہوتی، وہ بھی فوتگی میں کہیں ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ جی باقاعدہ وہاں شادی ہال میں موبائل پولیس کی کھڑی تھی، اور اس آدمی کا پتہ چلا کہ یہ شیعہ ہے، مسجد میں نکاح نہیں کروا سکتے، اور اس لڑکی کے چچا وغیرہ بھی تھے اور دیگر بھی آئے تھے، یہ اتحاد کا چورن بیچنے والے، حکمت بصیرت کا چورن بیچنے والی بھی کیا ہے وہاں جمع تھے، اور نکاح کیا۔ ہم نے کہا ادب کے ساتھ، جو اس نکاح میں شریک ہوا سب کا نکاح کیا ایمان بھی گیا، اس لیے کہ حلال حرام اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ وہ شیعہ بدبخت، اور پھر عائشہ کا نام تبدیل کر دیا، اس نے کوئی اور نام رکھا ہے، اس لیے کہ ان کو حضرت عائشہ سے نفرت ہے۔ میرے محترم یہ بات ہے، اس لیے اگر کوئی شیعہ کسی لڑکی کو ٹکر جائے یا کسی لڑکے کو شیعہ لڑکی ٹکر جائے، ارے گوری چمڑی کو مت دیکھو، اس کے حسن کو مت دیکھو، خاک ہو جائے گا یہ حسن، مٹی میں مل جائے گا یہ حسن، باقی رہے گا نام اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے حبیب کے صحابہ کا۔ تو اس لیے میرے محترم اپنی بچیوں سے درخواست کریں، لڑکے آپ سے میں عرض کرتا ہوں خدا کے لیے، کسی حسینہ، ایسی حسینہ جو گندے عقیدے والی ہو، اس کے چکر میں مت پھنسنا۔ یہیں کا ایک لڑکا ہے، اس نے مجھے کہا میری پھوپھی کا نکاح ہم نے کروایا، ہمیں پتہ نہیں تھا، سولجر بازار میں کسی قادیانی گھرانے میں نکاح ہوا اس کا، اور قادیانی تو زندیق ہے، زندیق اس زمانے کا، جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہو وہ زندیق ہے بھائی۔ اس لیے میرے محترم اللہ فرما رہے ہیں
کہ مشرک مردوں سے اپنی بچیوں کا نکاح کسی صورت میں نہ کراؤ، اور مشرک عورتوں کے ساتھ تم لوگ کسی صورت میں تمہارے مرد کا نکاح نہ کرے، اس لیے ان کے مقابلے میں وہ کمزور ایمان والا، جسم کا کمزور لیکن عقیدہ اس کا مضبوط، یہ بہتر ہے اس حسین اس کیا ہے کافر اور مشرک سے۔ وہ کمزور بدن والی ایمان والی عورت وہ اس حسینہ اس مشرکہ عورت سے بدر جہاں کیا ہے بھائی بہتر ہے، اس لیے کہ ایمان والے کے دل میں اللہ نے کلمے کا نور رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرف بھی غور کرنے کی کیا کرے بھائی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہیں لڑکے، اور کوئی لڑکی آدھم کی بس اس کے بال دیکھ لیے تو فریفتہ ہو گئے بھائی، اس کا چمڑا دیکھ لیے تو کیا ہو گئے۔ وہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا شیخ سعدی کہتے ہیں، کہا بھائی جس کے زلفوں کی خاطر تم سمرقند اور بخارا قربان کر رہے ہو نا، یہ زلفیں یوں ماری تو سمرقند اور بخارا قربان کریں گے، ایک زمانہ آئے گا جب یہ بوڑھی ہوگی، وہ کھوتی کے دم کی طرح اس کے بال ہوں گے، پھر جب تم اس کو دیکھو گے تم آلو بخارا بھی قربان نہیں کرو گے۔ سمرقند اور بخارا تو دور کی بات ہے، تم آلو بخارا بھی قربان نہیں کرو گے بھائی۔ اس لیے میرے محترم اسی کے بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، اپنی بچیوں کے لیے اچھے عقیدے کے رشتے کا انتخاب کریں، پوچھ لیا کریں، پہلی ملاقات تو پوچھ لیں، ہاں بھائی عقیدہ کیا ہے، کس مسلک، صاف صاف پوچھیں، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اور بھائی کیا ہے گھر کا ماحول کیسا ہے، پتہ چلا جی کہا یہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، نماز کا پابند ہے، اچھا بھائی کیا وہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، واہ جی اس وقت اندھوں میں کانا راجا، اس وقت کا ولی یہی ہے بھائی، یہ ہم جھک مار رہے ہیں ادھر آپ کی بات کر رہا ہوں جن کی نہیں ہوئی ہے، ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ کیسے ابھی ہنسی آ رہی ہے اس کو، پہلے ہنستا ہی نہیں تھا ظالم آدمی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی پہلے ان سے پوچھ لیں، کہاں بھی کس مسلک سے تعلق ہے، کیا عقیدہ ہے آپ کا، یہ ساری باتیں کیا پہلے پوچھ لیں، ورنہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی کا کیا کر دیں نہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لڑکوں کی کیا کرے بھائی حفاظت فرمائے۔ اگلی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ بہت دل پر کیا بوجھ ہے، وہ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے ہم جماعتوں میں نہیں جاتے، کمزوری آ گئی ہے، لیکن ہمارا نہ جانا منکر ہونے کا فیصلہ نہیں کیا کرو ظالموں۔ یہ بعض بدبخت ہیں جو اپنے ائمہ کرام کے اوپر فتوے ٹھوک دیا کرتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ، ان کے اپنے اتنے کام ہیں مت پوچھو۔ رات کو 2 بجے تک کتاب پڑھ سکتے ہو، صبح اٹھ کر پھر 7 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھا سکتے ہو، ہر ایک کی اپنی لائن ہے بھائی، ہم وہ احسان نہیں جتلا رہے، لیکن بات یہ عرض کر دوں بڑا دل پر کیا بوجھ ہے، ہم بھی تبلیغی گھرانے کے بچے ہیں بھائی، ہمیں بھی اپنے ابا نے انگلیاں پکڑ کر مدنی مسجد کے راستے دکھائے، الحمدللہ۔ خدا کی قسم اس جماعت کے خلاف جو بولے گا ہم ممبر کا پورا دفاع کریں گے ان کے بارے میں، لیکن اگر اپنوں سے کوئی خامیاں ہوں اور ہم اصلاح کریں تو بھائی فتویٰ نہ لگایا کرو کہ لفظ تبلیغ کا منکر ہے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے یہاں۔ قوم کا منکر ہو گیا، کام کا منکر تو کافر ہوتا ہے بھائی۔ یہ جو سعودی عربیہ کے اندر جو خطبے چلے ہیں اور اس خطبوں کے اندر تبلیغی جماعت کو گمراہ کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ جس توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ جس کلمے کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ توحید کی دعوت اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اور یہ گمراہ فرقہ ہے، اور یہ 3 دن کے لیے جاتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں، 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح ان بیچاروں کی برین واشنگ کی گئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے وہاں جو تبلیغی جماعت کے خلاف لگا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں ان کو۔ اس لیے ان بھائیوں سے اللہ کرے ہماری غریبوں کی آواز بھی پہنچ جائے، کل کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے اس جماعت کا دفاع کیا تھا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے ان عربی بھائیوں کو معلوم نہیں ہے۔ ایھا الاخوۃ الکرام قد جاءکم المخبر الذي يقول ان جماعت التبلیغیہ ان عقائدکم فاسدۃ لا ينبغي لكم ان تقولوا لمثل هذا۔ ارے کوئی آدمی اس طرح کہہ دے کہ تبلیغی جماعت کے عقیدے فاسد ہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ارے تم قرآن کی طرف رجوع کرو، تم کسی انسان کی بات میں آ کر فتویٰ دے دیتے ہو۔ قرآن میں اللہ نہیں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اے ایمان والو کوئی فاسق آدمی کوئی بات تمہیں بتا دے، پہلے تم اس کی تحقیق کر لو، تفتیش کر لو بات کیا ہے، پھر جا کر کیا اس کی تہہ تک پہنچو۔ کیا قرآن کریم میں نہیں آتا اجتنبوا
کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ یہ کتنی بڑی بدگمانی ہے اس تبلیغی جماعت کے اکابر کے بارے میں، اس تبلیغی جماعت کے بارے میں کہ ان کے عقیدے فاسد ہیں اور یہ کلمے کی تشریح صحیح نہیں کرتے۔ ارے کیا کلمے کی تشریح کیسے صحیح نہیں کرتے؟ عین قرآن کے مطابق تشریح ہوتی ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا یفعل ما یشاء و یختار، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے؟ یہ ہمارے بھائی 6 نمبر میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے؟ کیا قرآن کریم کے اندر یہ نہیں آتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا ہمارا بھائی 6 نمبر کی پہلی لائن کے اندر یہ نہیں کہتا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہماری زندگی اور دلوں کے اندر آ جائے؟ یہ عین قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تشریح بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر کہا کہ اس خطبہ دینے والے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف ان کی کیا ہے، یہ اپنی دعوت دیتے ہیں۔ ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے کوئی صفا پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا یہ ہمارے بھائی یہ نہیں کہتے ہیں گھر گھر جا کر، در در جا کر لوگوں کی کنڈیاں کھٹکاتے ہیں، لوگوں کی کوچوں میں جاتے ہیں، لوگوں کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں، دریاؤں میں یہ جاتے ہیں، سمندروں میں یہ جاتے ہیں، مرغزاروں میں یہ جاتے ہیں، پہاڑوں میں یہ گشت کر رہے ہوتے ہیں، صحراؤں کے اندر یہ گشت کر رہے ہوتے ہیں، ہواؤں کے سینے کو چیر کر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر فضائل کی تعلیم اور تبلیغ یہ دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا میرے محترم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل نہیں کر رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف۔ ارے یہ نہیں کہتے ہیں کہ کامیابی نبی علیہ السلام کے طریقوں میں ہے، ناکامی نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقے میں ہے۔ یہ عین قرآن و حدیث کی تشریح کی جاتی ہے۔ بھائی تمہیں کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، تمہیں کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، پوچھیں آپ ان لوگوں سے جن نے وقت لگایا ہے، پوچھیں ان سے، یہ خود آپ کو گواہی دیں گے ہماری پچھلی زندگی کیسی تھی۔ جماعت میں گئے، سجدہ ریز ہوئے، پچھلی زندگی کی ساری فلم چلی، اب وہ فلم کی وہ دھواں، وہ فلم کی وہ جتنی بھی پچھلی زندگی کا سارا گند تھا وہ آنسوؤں کی صورت میں ٹپک ٹپک کر قالین پر گرا، مصلے پر گرا۔ اب ہمارا دل صاف ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ جتنے دن ہم نے جماعت میں لگائے ہیں ہماری پیدائش کے دن آج کے اتنے بنتے ہیں۔